بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج پاکستان میں ایک ایسا شور، ایسا غوغا مچا ہوا ہے، پوری قوم کو اس طرف لگا دیا گیا ہے۔ چند ایک پہلو اس حوالے سے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ویڈیوز اور آڈیوز ان کا بہت شور ہے۔ کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں جن میں ابہام پیدا کر کے اور جن پر زور دے کر ہر دو اطراف سے انہیں درست اور غلط ثابت کرنے کے لیے پوری ایک جد و جہد کی جا رہی ہے، ایک پوری مشق کی جا رہی ہے۔ کچھ آڈیوز ایسی ہیں جن کو منظر عام پہ لایا جا رہا ہے۔ یہ تلخیص دو چار جملوں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں سماجی اور اخلاقی روایات پہلے ہی کچھ اتنی زیادہ صحت مند نہیں ہے، کچھ ایسی توانا نہیں ہے کہ جن کو ہم پریزنٹ کر سکیں۔ یہ بڑی ایک المیے کی بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے اور ہمارا شمار دنیا کے بڑے نمایاں ممالک میں ہوتا ہے۔ ہم کوئی ایسا ملک، پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو افریقہ کا کوئی بڑا دور دراز کا کوئی خطہ ہے یا نارتھ امریکہ کے ساتھ یا کہیں دوسرا کوئی جزیرہ ہے یا وسط ایشیائی ریاستوں میں ایسی گھری ہوئی کوئی ریاست ہے کہ جس کا کوئی تذکرہ اتنا خاص نہ ہو۔ عالمی میڈیا ہو، عالمی محاذ ہو یا امن یا کسی قسم کا کوئی کسی جگہ پہ معاملہ ہو، ہر جگہ پہ میں کانفلکٹ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کا کسی نہ کسی طریقے سے ذکر ضرور آتا ہے، نیگیٹو یا پازیٹیو۔ تو اتنے اہم ملک میں آج کل کیا چل رہا ہے، ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں حکومت اور اپوزیشن کی جو چپکلش ہے یہ تقریباً ہر جمہوری ملک میں ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمسائے میں جو ممالک ہیں، جمہوری ممالک ہیں، وہاں پہ بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو 90s کا کلچر تھا سیاست کا، اسے کبھی دہرایا جاتا ہے اور کبھی اسے بطور ایک مذموم پہلو کے پیش کیا جاتا ہے۔ آج پاکستان جس موضوع کو لے کر پوری دنیا میں خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے وہ ہے ہمارے ہاں لیک ہونے والی آڈیوز اور ویڈیوز، سیاسی لوگوں کی بھی ہیں، مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے موجودہ اور سابق لوگوں کی بھی ہیں، جس کا براہ راست اثر ہماری نئی نسل پر پڑ رہا ہے، جنریشن پر، ہمارے دماغوں پر۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو موضوع ہے یہ کس قدر نوجوان نسل کو متاثر کرتا ہے، سوچنے والے لوگوں کو، باشعور لوگوں کو۔ ہمارے جو بڑے مسائل ہیں پاکستان کے سیاسی طور پہ ڈسکس کرنے کے قابل جو ہیں، جن کا تذکرہ کیا جانا چاہیے، جن پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ اگر حکومت کی نااہلی اور حکومت کی غفلت اور حکومت کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں عدم توجہی کی بات کی جائے تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ہلا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، معاشی پریشانیاں پورے پاکستان کے رہنے والوں کی، خواہ وہ کسی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، ایک انڈسٹریلسٹ، بڑے سرمایہ کار سے لے کے ایک عام مزدور اور ریڑھی باندھ تک، ہر کسی کو پہلے صرف پریشانی ہوتی تھی، اب لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگ پریشانی سے اگلی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی بات کی جائے، حکومت کی رٹ کی بات کی جائے، اس کے علاوہ حکومت کے جو ترقیاتی معاملات ہیں، ڈیولپمنٹ پر جو ان کا فوکس ہے اس کی بات کی جائے، یا ادارہ جاتی اصلاحات کی بات کی جائے، ان تمام پہلوؤں کو زیر غور لایا جانا چاہیے، ان پر کمنٹ بھی ہونا چاہیے، ان پر تنقید بھی ہونی چاہیے، اپوزیشن کی جانب سے ان پر ایک لائحہ عمل بھی دیا جانا چاہیے اور اس پر احتجاج بھی سامنے آنا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ اس طرح کے جو پالیسی ایشوز ہیں ان پر پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے باہر بھی۔ جو ہمارے ہاں ضروریات زندگی ہیں، لازمی جو اشیاء خرد و نوش ہیں، وہی عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانے پینے کی اشیاء، یہ میٹھا، شوگر، چینی، یہ ایک مافیا کا روپ دھار چکی ہے۔ اگر ہم سبزیوں کی بات کریں، اگر ہم پھلوں کی بات کریں، اگر ہم آٹے کی بات کریں، گھی کی بات کریں، کون سی شے ہے جو عام آدمی کی دسترس یا اس کی پہنچ میں رہ چکی ہے؟ یہ سارے ایشوز، یہ بڑے سلگتے ہوئے معاملات ہیں، سلگتے ہوئے موضوعات ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کے ہمیں کس طرف لگا دیا گیا ہے؟ پاکستان کے 50 سے زیادہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز، پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل اور انٹرنیٹ کی ڈیوائسز جو سوشل میڈیا کے ذریعے انگیج رہتے ہیں، ہر جگہ پہ ویڈیوز، آڈیوز،
ایک ایسی آڈیو ہے میرے پاس جو سب کچھ ہلا کے رکھ دے گی، ادھر سے آواز آتی ہے، ایک ایسی ویڈیو ہے میرے پاس جو پورے سسٹم کو ایک دفعہ تہس نہس کر دے گی، اور کہنے والے تو اپنی زبان پر کنٹرول ہی نہیں رکھتے، یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ میرے پاس بے لباس لوگوں کی ویڈیوز ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی آپ کو ملے گا واش روم میں گرا ہوا، کوئی کہتا ہے آپ کو کوئی ملے گا یہ سوئمنگ پول پہ گرا ہوا، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں کسی کے گھر کی ویڈیو دوں گا، کوئی کہتا ہے میں کسی کے آفس کی ویڈیو دوں گا۔ بھئی یہ پولیٹیکل جو ہمارے فیسز ہیں، جو سیاسی چہرے مہرے ہیں، پہلے بھی ہمارے ملک میں سیاست ہوتی تھی، آج تمام تر اخلاقی حدود کو پامال کر کے ہماری سیاست اسی ایک نقطے پہ آ کے ارتکاز ہو گئی کہ میرے پاس تمہاری ویڈیو ہے، میرے پاس تمہاری آڈیو ہے۔ یہ کوئی ایشو تو نہیں ہے، باقاعدہ پوری جماعت بیٹھ کے، پوری با جماعت بیٹھ کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں، اور اس میں ہاٹ ایشو کیا ہے، مرکزی موضوع کیا ہے کہ میرے پاس یہ ویڈیو ہے، اس کو میں لوگوں کے سامنے لیک کر دوں گا یا لیک کر دوں گی، اور جواباً پھر اس پہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس آپ کی آڈیو ہے، ہم وہ لوگوں کو یہ کس طرف ہم چل پڑے ہیں، اور اس کا حاصل حصول کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس ساری بحث مباحثے کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ ہمارا میڈیا، قومی میڈیا، اور ہمارے وہ دانشور اور ہمارے وہ تجزیہ نگار جو چند دن پہلے تک اتنے متفکر تھے، پریشان تھے کہ عام آدمی کا کیا بنے گا، حالات کس جگہ پہ چل پڑے ہیں، بجلی کا بم گرتا ہے لوگوں پہ دن میں 2 مرتبہ، گیس لوگوں کو ملتی بھی نہیں، بل بھی آئے گا اور مہنگی کر کے دی جائے گی، آپ کے چولہے میں آگ بھی نہیں جلے گی اور آپ کو اس کا بل بھی 2 یا 3 گنا یا اس سے بھی زیادہ بھیجا جائے گا۔ ان سارے موضوعات سے توجہ یک لخت ہٹا کے آڈیوز اور ویڈیوز پہ لگا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیوز آئی ہیں، اس سے پہلے جو آڈیوز آئی ہیں، کسی کا کیا بنا ہے سوائے ٹائم کل کرنے کے، سوائے وقت گزاری کرنے کے؟ اس سے ہمارا سیاسی نقصان تو کسی کا ہو یا نہ ہو، کسی کا سیاسی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمارا قومی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اصل ایشو سے بہت دور جا رہے ہیں۔ ہمارے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، بین الاقوامی سطح پہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجی، سائنس، جدید ترقی، کس طرف لوگ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں اور ہم اپنی قوم کو کہاں الجھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے کارکنوں اور ووٹروں سپورٹروں کے لیڈر نہیں، وہ پوری دنیا میں سمبل سمجھے جاتے ہیں کسی معاشرے کا، جن کے وہ نمائندے ہوتے ہیں، ان کا وہ فیس ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی نمائندے اپنی توانائیاں کس طرف صرف کر رہے ہیں؟ رات کو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے 2 گھنٹے جو لان تان کی جاتی ہے، وہ کس پر ہے؟ وہ پاکستانی قوم پر کی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو کہتا ہے تو دوسرا پہلے کو، دونوں ہی پاکستانی قوم کے نمائندے ہیں۔ خدا را ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان آڈیوز ویڈیو سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ یہ جو کل ویڈیو آئی، آج ویڈیو آئی، ابھی یہ لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے تو بات بہت، اس کو سالڈ بات کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ویڈیوز آ بھی گئیں جن کا اشارہ دیا جا رہا ہے، تو فائدہ یا نقصان کسی کا نہیں ہوگا، پوری قوم کی اس میں شکست ہوگی۔ پلیز ہمیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے دیں۔